السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے ایک لونڈی کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے اور دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تو وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مقبول ہو جاؤں گی اور میری لغزش معاف ہو جائے گی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا جرم اور قصور ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، دراصل میں ایک بدکار عورت تھی۔ ایک دن میں گھر سے باہر نکلی، ایک اعرابی سے محو گفتگو تھی کہ اتنے میں کوئی غیبی آواز مجھ سے ٹکراتی ہوئی گزری کہ اے ملعونہ، تمہیں اللہ کے بندوں کو ورغلانے میں بڑی مہارت ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں رقیب ہوں، میرے پاس جو تمہارا نامہ اعمال پڑا ہے اس میں کہیں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر مستزاد یہ کہ تو نے اس بندے کے نامہ اعمال کو بھی برائیوں سے بھر دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا وہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا، توبہ، اور وہ بھی تم جیسی بدکار عورت کے لیے؟ پھر کیا تھا، میں وقت اور گھڑی کی پرواہ کیے بغیر اس بال والے پوشاک کو زیبا تن کر کے نکل پڑی، اور میں نے کہا کہ شاید میری توبہ مقبول ہو جائے، کیونکہ میں اس کی جانب ٹوٹ کر رجوع کرنے والی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ ابھی مشغول کلام ہی تھی کہ پھر ایک ندا غیب سے آئی کہ ہم نے تمہاری توبہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قبول کر لیا ہے۔ اتنا سن کر وہ سسکی، پھر ایک گہری سانس لے کر دنیا کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئی۔ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ دوستو، حضرت وہب بن اوردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار طواف کعبہ کے دوران ایک عورت یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے پروردگار، اصل لذتیں تو اٹھ گئی، صرف تفبعات باقی رہ گئی۔ مولا، تیری حکم عدولی تو دخول جہنم کا ذریعہ ہے۔ اے ارحم الراحمین، کیا تیرے دامن عفو میں اتنی گنجائش نہیں کہ مجھے اس میں پناہ مل سکے؟ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے اپنی دعا بھی پوری نہ کی تھی کہ ایک کہنے والا کہہ کر چلا گیا کہ ہم نے تجھے معافی دی اور تیرے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں ایک پولیس والا رہا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اسے نماز جنازہ کی غرض سے میری مسجد میں لے کر آئے، تو میں نے اس کے ظلم و تعدی کو دیکھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا، اس کو میری نگاہوں سے دور کرو۔ لوگ لے کر چلے گئے اور اپنے طور پر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تہہ خاک دفن کر دیا۔ اسی شب میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ پولیس والا سبز قبے کے اندر موجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم وہ فلاں شریر آدمی نہیں ہو؟ کہا، جی بالکل۔ میں نے پوچھا، پھر تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہا، آپ کے دھدکار دینے کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ نے منہ موڑ لیا تو اللہ جل جلالہ نے مجھ سے اپنی رحمت کا تعلق جوڑ دیا اور فرمایا، دھدکارے ہووں کو پناہ دینا میری شان ہے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک بڑا ہی بدکردار اور گنہگار ہمسایہ تھا۔ سارے پڑوسی اس کی اعزار آسانیوں سے عاجز تھے۔ جب مجھے اس کی خبر پہنچی تو میں نے کہا، ایسا کرو کہ تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، میرا اپنا نجی مکان ہے، میں اس سے نکل کر کہیں اور کیوں جانے لگوں؟ تو میں نے کہا، اپنا مکان بیچ دو۔ اس نے کہا، اپنے وطن کے اندر موجود اس گھر کو کبھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو میں بادشاہ سلامت سے جا کر تمہاری شکایت کر دیتا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں اس کے خود معاونین میں سے ہوں۔ تو میں نے کہا میں تمہارے لیے پھر بد دعا کر دوں گا۔ اس نے کہا چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ تو میں نے جیسے ہی بد دعا کا قصد کیا، ہاتف غیب سے ندا آئی، اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، یہ یکی از دوستان من ہے، یعنی اس کے خلاف کبھی بھی بد دعا نہ کرنا، یہ تو میرا برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے در دولت پر دوڑتا ہوا آیا۔ اس شخص نے مجھے دیکھ کر یہ سمجھا کہ میں اسے اس کے گھر سے نکالنے جا رہا ہوں، تو وہ عذر خواہانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا، بلکہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے۔ اب اس پر گریا اور بکا کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ کہنے لگا میں اپنی جملہ کوتاہیوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ۔ جب انسان کو سارے لوگ دھتکار دیں تو پھر وہ اللہ اپنی رحمت کے اندر انسان کو پناہ دے دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا دوستو۔ جی دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے احوال کی شروعات کیسے ہوئی؟ فرمایا میں اپنی جوانی کے عالم میں کھیل و کود اور جفا کشی کا شوقین تھا۔ پھر ہوا یہ کہ قسمت کی یاوری سے ایک بار مجھے حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں ایک کشتی پر سوار تھا اور ہم کوئی درمیانے سمندر میں رہے ہوں گے کہ ہم میں سے کسی کا بٹوا غائب ہو گیا۔ ہم میں موجود ہر شخص سے تلاشی لی گئی۔ ہمارے ساتھ ایک نوخیز شخص بھی تھا جس کے رخسار ابھی ریش سے ناآشنا تھے۔ جب تلاشی لینے والا اس نوخیز کے پاس پہنچا تو اس نے کشتی سے ایک جس لگائی اور سطح سمندر پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا اے میرے مولا، انہوں نے مجھے اپنی تہمت کا نشانہ بنایا ہے، اور اے قرار دل، میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ تو جملہ سمندری جانوروں کو حکم دے دے کہ وہ اپنے منہ میں موتی لے کر اپنا سر بہر نکال دیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوخیز کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ سمندر کے سارے جانوروں نے اپنا سر نکال دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے منہ میں چمکتی درخشانی بکھیرتی موتی موجود تھے۔ پھر اس نے ایک اور جس لگائی اور سطح آب پر نہایت خوش رفتاری سے چلنے لگا، اور اس کی زبان پر جاری تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، حضرت مغیث بن شیبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دم نزا مجھے میری والدہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جب میری تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو میری قبر پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہنا، یا ام شیبہ قولی لا الہ الا اللہ، یعنی اے ام شیبہ کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ وصیت کے مطابق میں نے ایسے ہی کیا اور گھر پلٹ آیا۔ رات ہوئی تو خواب دیکھا کہ میری ماں مجھ سے فرما رہی تھی کہ بیٹے، اللہ میری طرف سے تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں ہلاکت کے گھاٹ اتر گئی ہوتی۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر قبر کے اوپر کھڑا رہا کرو تاکہ میت کو منکر نکیر کے سوال و جواب کا سامنا کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے میت کو دفنانے کے بعد لازمی کچھ دیر وہاں کھڑے رہا کرو اور میت کے لیے پڑھا کرو۔ دوستو، اسی طرح یہ کہ از صالحین کا قول ہے کہ ایک شخص بیابان میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس نے محراب میں 7 پتھر نصب کر رکھے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوتا تو پتھروں سے کہتا، اے پتھروں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
پس انتقال اسے خواب میں دیکھ کر میں نے اس کے احوال پوچھے، یعنی انتقال کے بعد وہ نیک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے جہنم میں لے جانے کا حکم ہو گیا، چنانچہ میں جہنم کے دوسرے دروازے تک لایا گیا، کیونکہ دیگر دروازوں کو ان پتھروں نے بند کر رکھا تھا۔ اس طرح جہنم کے دروازے پر لے کر مجھے پھرتے رہے، یعنی فرشتے مجھے دروازوں پر لے کر پھرتے رہے، مگر جہنم کے 7 دروازوں کا پتھروں نے راستہ بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اس شخص نے جواب دیا جو بیابان میں پتھر رکھ کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اللہ! دوستو، حضرت عبداللہ واحی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے واعظ قشیری کی مجلس میں شرکت کی کہ شاید ان کی صحبت اور ان کے وعظ و نصیحت میرے لیے مفید ثابت ہو اور ان کی ہر بات کو میں رنگ عمل دینے کی کوشش کروں۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وعظ فرما رہے تھے کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں وہی مجلس میں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگوں کی حساب و کتاب کے لیے پیشی ہو رہی ہے۔ لوگوں سے حساب لیا گیا، کچھ تو نجات پا گئے اور کچھ ہلاکتوں کی نظر ہو گئے۔ اتنے میں امام قشیری کے حساب کی باری آ گئی کہ جن کی مجلس میں میں بیٹھا محو سماعت تھا، ان سے بھی حساب لیا گیا، مگر ان کا دامن بہت سی آلودگیوں سے داغدار پایا گیا۔ نتیجے میں انہیں سوئے جہنم لے جانے کا حکم ہو گیا۔ دوزخی فرشتوں نے انہیں دبوچ لیا اور انہیں لے کر چل پڑے۔ ارشاد خداوندی ہوا، میرے بندے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے روبرو اس خطیب قشیری کو پیش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم لوگوں کو میرے ذکر کے لیے اکٹھا کر کے انہیں میری رحمتوں کی خوشخبری نہ دیتے تو آج جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے تمہارا استقبال کرتے۔ پھر حکم ہوا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ جب میں بیدار ہوا تو خواب کی وجہ سے مجھ پر ہراس و کپکپی طاری تھی اور حضرت قشیری سریر آرائے ممبر ہو کر یہ اشعار گنگنا رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں حساب کی صلیب پر چڑھایا گیا اور جھنجھوڑ دیا گیا، پھر ابرے کرم برسا اور ہم آزاد ہو گئے۔ آقاؤں کی یہی شان ہوتی ہے اور وہ اپنے متحتوں پر یوں ہی رفق و مروت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ میری فراست گواہی دے رہی تھی اور زبان اس کی تصدیق کر رہی تھی کہ جسے بھی ایمان کی حالت میں مرنا نصیب ہوا، آتش جہنم کبھی اسے جلا نہیں سکتی۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں بیان کیا کریں اور انہیں اللہ سے خوف نہ دلایا کریں، بلکہ اللہ سے امیدیں ان کی وابستہ کرایا کریں۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو اپنے سر پر ایک میت اٹھائے دیکھا جس پر لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ کا نہایت نافرمان تھا اور خلق خدا کی ایک ذرہ شرم اس کے اندر نہ تھی۔ میں نے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تمہارا ہاتھ بٹا دوں۔ چنانچہ میں نے بھی کندھا دیا، اس کے لیے ایک قبر کھودی اور اسے لٹا دیا۔ تدفین سے فراغت کے بعد میں نے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کی۔ جب تلقین کر دی تو اس عورت نے کہا کہ اے ابراہیم، مجھ سے عار کر لو۔ چنانچہ میں ایک دیوار کے پیچھے چلا گیا۔ اب اس کی ماں اٹھی اور قبر سے اپنے سینے کو لگایا اور اس پر اپنے رخسار ملتے ہوئے گویا ہوئی، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تمہارا حشر کیا ہوا اور تم سے کیا کہا گیا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلتی بنی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو میں
قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ اتنے میں نیند کا ایک جھونکا آیا اور اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص آئے اور قبر کو شک کر دیا، اس میں اترے اور میت کو بٹھایا۔ ان میں سے ایک نے اس کی آنکھ سونگ کر کہا، بڑی خائن اور بے باک آنکھ ہے، جسے کبھی خشیت الہی میں رونا ہی نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس کا ہاتھ چھوتے ہوئے کہا، عیب دار ہاتھ، ایسا ہاتھ ہے جو اچھائیوں سے بدگتا رہا ہے۔ پھر اس کا پیٹ سونگ کر کہا، پورا پیٹ حرام خوریوں سے بھرا ہوا ہے، حلال کا کوئی نوالا نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اس کی شرمگاہ سونگ کر کہا، یہ تو تا حیات اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی ہے۔ اب اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کہا، دیکھیں اس کے لیے کیا پیغام ہے۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے غائب ہوا، پھر آ کر کہا، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور آب عفو و غفران سے ان کو دھو دیا۔ دوست نے پوچھا، وہ کیوں کر، یعنی وہ کیوں؟ اس نے کہا، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، میں نے تو اس سے تفصیلات بتا دی تھی کہ اے پروردگار، ہم نے اسے ایسا ایسا پایا۔ تو فرمایا، کیا تو نے اس کا دل بھی سونگا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، اس کے دل کے ایک گوشے میں توحید کی شمع فیروزہ تھی۔ مخلوق نے جب اس سے قطع تعلق کر لیا تو میں نے اپنا تعلق اس سے جوڑ لیا، اور وہ اس کے متعلق میری رحمت سے مایوس ہوئے چلے تھے، جبکہ میں نے اس پر اپنی نگاہ رافت اور مروت ڈال دی تھی، جس کے باعث اس کی مغفرت یقینی ہو گئی۔ کسی نے شعر میں اسے یوں ڈھالا تھا کہ یعنی اے وہ ذات کہ جب مجھے اس کی جانب میں پیش کیا گیا اور میرے اعمال ایسے نہ تھے جو اسے راضی کر پاتے، تو فقط توحید کا ایک گل دامن وجوہ میں لگا ہوا تھا، جس نے مجھے چمن رضا اور خوشنودی میں داخل کر دیا۔ میرے پروردگار، میں امید و رجا کا ہاتھ بڑھانے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں، لہذا محض اپنا فضل و کرم سے میرا گزشتہ گناہوں کو پروانہ معافی عطا کر دے۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد نہ ہو تو نہ آسمان سے بارش کی شکل میں کوئی قطرہ برسے اور نہ زمین سے کوئی پتا اگے۔ اے موسیٰ، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی میں نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم قرار دے دیا تھا کہ جو شخص بھی اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہو، جہنم سے برات کا اعلان کر کے اسے بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا مہربان ہے دوستو، کتنا ہی مہربان ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس ویڈیو کے اندر بہت سارے واقعات تھے جن سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے، جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس بالکل بھی نہ ہو۔ جو مایوسی ہے اس کو دل سے نکال دیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کے پاس آ جاؤ دوستو، جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بلا رہا ہے نا، آجو آجو، اللہ بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، ایک بات کہتا ہوں اور اللہ پر یقین رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر آپ ندامت کے ساتھ روتے ہوئے، اگر آنسو نہیں آ رہے تو رونے کی شکل بنا کر اللہ کے پاس آئے نا اور کہتے ہیں، اللہ جی غلطی ہو گئی، انسان ہے، معاف کر دے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا، معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور آج دوستو، آج 15واں روزہ ہے، آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ بھی سچے دل سے کہیں کہ اللہ ہم سے جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں اللہ جی معاف کر دیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ جی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہم تیرے بندے ہیں اور تجھے خدا مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔
اللہ ہم غلطیوں میں مبتلا ہیں لیکن تیرا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اللہ جی آپ اپنی رحمت کی بارش برسائیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے۔ آئیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔